السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کا زیڈ کے ڈیجیٹل اسکول میں۔ آج ہم دیکھیں گے جماعت چھٹی، مضمون اردو، سبق نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے سوالوں کے جوابات۔ اس سے پہلے ہمارے اس سبق کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس ضرور دیجیے۔ تو چلیے پیارے بچوں، یہاں پر سوالوں کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مصنف ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل نے بچوں کے لیے کون سی کتابیں لکھی ہیں؟ جواب ہے، مصنف ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل نے بچوں کے لیے تازگی نامی کتاب لکھی ہے، جو بچوں کے لیے لکھی گئی نظموں کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 2، مصنف نے ادب کی کس اصناف پر کام کیا ہے؟ مصنف نے تحقیق، تنقید، شاعری جیسے اصناف پر کام کیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ سوال اس طرح سے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 583 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 5، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کن فنون میں مہارت حاصل کی؟ جواب دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلوانی اور شہ سواری کے فنون میں مہارت حاصل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیشہ کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیشہ تجارت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت کتنے عرصے تک رہی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت 10 برس 6 مہینے اور 4 دن تک رہی۔ عزیز طلباء و طالبات، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجیے۔ مختصر جواب لکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس طرح لوگوں کے کام آتے تھے؟ جواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجاہدین کے گھروں پر جا کر خیریت معلوم کرتے، عورتوں کو بازار سے سودا صرف منگوانا ہو تو لا دیتے، میدان جنگ سے ان کے نام خطوط آتے تو خود جا کر انہیں پہنچاتے، اور ان کو جواب بھجوانا ہو تو خود لکھ دیتے، اور نابینا، بیمار اور معذور لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کے کام کر دیتے تھے۔ معذور شخص کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نوکر کیوں مقرر کیا؟ جواب ہے، ایک جنگ میں معذور شخص کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تھا، اس وجہ سے وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس شخص سے گفتگو کی تو انہیں احساس ہوا کہ اسے وضو کون کراتا ہوگا، اس کا سر کون دھلاتا ہوگا، اسے کپڑے کون پہناتا ہوگا۔ تب انہوں نے اس معذور شخص کے لیے ایک نوکر مقرر کر دیا، اور نوکر کو ہدایت دی کہ وہ اس شخص کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھے اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے دے۔ آئیے مزید سوالوں کے جوابات دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس طرح زندگی گزارتے تھے؟ جواب دیکھیے پیارے بچوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے، اور معمولی سا لباس پہنتے جس میں کئی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ بہت ہی سادہ غذا استعمال کرتے تھے اور مسجد کے کسی گوشے میں مٹی کے فرش پر لیٹ جاتے تھے، اور تقویٰ، پرہیزگاری، حق پرستی، راست گوئی اور عدل و انصاف کا پیکر اور اسلامی اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ تفصیل سے لکھیے کہ خلافت کا کام چلانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا نظام قائم کیا؟ جواب دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں اسلامی حکومت بہت وسیع ہو گئی تھی۔ اس وسیع حکومت کا ٹھیک سے انتظام کرنے کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ نظام قائم کیا۔ مفتوحہ ملکوں کو صوبوں میں تقسیم کر کے ہر صوبے کے انتظام اور نگرانی کے لیے ایک عامل مقرر کیا۔ بیت المال، عدالت، آبپاشی، فوج اور پولیس کے محکمے قائم کیے۔ اس کے بعد شہر آباد کروائے، نہریں کھدوائی، مہمان خانے تعمیر کروائے، فوجی چھاونیاں بنوائی، جیل خانے بنوائے، مردم شماری کروائی اور مکاتب قائم کیے۔ اگلا سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ مجاہدین کے گھروں پر جا کر خیریت معلوم کرتے، عورتوں کو بازار سے سودا صرف منگوانا ہوتا تو لا دیتے، میدان جنگ سے ان کے نام خطوط آتے تو خود جا کر انہیں پہنچاتے، اور ان کو جواب بھجوانا ہو تو خود لکھ دیتے، اور نابینا، بیمار اور معذور لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کر دیتے تھے۔ اگلا سوال دیکھیے پیارے بچوں، در ذیل جملے کس نے کس سے کہے؟ ایک جنگ میں میرا ہاتھ جاتا رہا۔ جواب ہے، ایک معذور شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا۔ سوال نمبر 2، اسے میری پیٹھ پر رکھ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام اسلم سے کہا۔ سوال نمبر 3،
खलीफा तो तुम्हें होना चाहिए था। औरत ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा। तुम भी मेरी गफलत को माफ़ कर दो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने औरत से कहा, आओ आज रात इन ताजरों के माल की हिफाजत के लिए पहरा दे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, मुझसे बढ़कर गुलाम कौन हो सकता है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स से कहा, महारत हासिल करना। इंसान जिस काम में महारत हासिल कर लेता है उसे आसानी से अंजाम देता है। हद से बढ़ जाना, जब इंसान अपनी हद से बढ़ जाता है तो कुदरत उसे सज़ा देती है। आप दीदा होना, नौकरी के लिए दूसरे मुल्क जाने वाले बेटे को माँ ने आप दीदा होकर रुखसत किया। बेखबर रहना, हमें अपने पड़ोसियों के हालात से बेखबर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद देखिए, जाबर न होना ने दिल का दौरा इतना शदीद था कि मरीज़ जाबर न हो सका। आइए प्यारे बच्चों, अब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।